علامہ نفیس احمد صدیقی دینی معلومات کو اور شرعی مسائل کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ نغمہ صاحبہ لاہور سے سوال کرتی ہیں کہ سنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے کے بہت تیز تھے اور انہوں نے موت کے فرشتے کو بھی تھپڑ مار کر ان کی آنکھ نکال دی تھی، کیا یہ صحیح ہے یا فرضی کہانی؟ تو محترمہ نغمہ صاحبہ، یہ بات بالکل درست ہے۔ موسیٰ علیہ السلام غصے کے تیز تھے یا نہیں یہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا تھپڑ بڑا مشہور رکھا گیا کہ اپنے زمانے میں انہوں نے ایک قبطی کو ایک تھپڑ مارا تھا جس سے اس کا انتقال پرملال تو نہیں کہا جائے گا، انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کا تھپڑ ملک الموت کو انہوں نے مارا، جو انسانی شکل میں آپ کے پاس آیا تھا تو آپ نے اس کو مارا۔ جب انہوں نے کوئی روح قبض کرنے کی بات کی ہوگی، لہذا مرنا تو کوئی نہیں چاہتا، انہوں نے اس کو پہچانا نہیں کہ یہ کون ہے، ملک الموت ہے یا کوئی اور ہے، بہرحال انہوں نے اس کو تھپڑ مارا جس سے ان کی آنکھ ضائع ہو گئی تھی۔ تو آئیے میں وہ حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ مستند ایک حقیقت ہے، مستند حوالے سے موجود ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1339 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ملک الموت آدمی کی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجے گئے۔ وہ جب آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے نہ پہچان کر انہیں ایک زوردار تماچا مارا اور ان کی آنکھ پھوڑ ڈالی۔ وہ واپس اپنے رب کے حضور میں پہنچے اور عرض کیا کہ یا اللہ، تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا، یقیناً وہ موت کی بات کر رہے ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ وہ مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ پہلے کی طرح کر دی اور فرمایا کہ دوبارہ جاؤ اور ان سے کہو کہ آپ علیہ السلام اپنا ہاتھ ایک بیل کی پیٹھ پر رکھیے اور پیٹھ کے جتنے بال آپ علیہ السلام کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں ان کے ہر بال کے بدلے 1 سال کی زندگی دی جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دوبارہ ان کی آنکھ کو ٹھیک کر دی اللہ تعالیٰ نے، اور فرمایا کہ جائیں اور جا کر ان کو کہیں کہ اگر وہ ابھی مرنا نہیں چاہتے تو ان کو جا کر بتا دیں کہ ایک بیل کے پیٹھ کے اوپر ہاتھ رکھیں، ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے، اور یقیناً لاکھوں کی تعداد میں آتے بال، تو اس بال کے بدلے ہر ایک بال کے بدلے 1 سال کی زندگی عطا کر دی جائے گی، یعنی لاکھوں سال کی زندگی اللہ تعالیٰ نے ان کو آفر کیا۔ اور جب وہ آئی آفر لے کر انہوں نے کہا تو موسیٰ علیہ السلام تک جب اللہ کا یہ پیغام پہنچایا تو آپ علیہ السلام نے کہا اے اللہ پھر کیا ہوگا؟ 1 لاکھ کی زندگی بھی گزر جائے گی، 1 لاکھ سال کی، لہذا انہوں نے کہا کہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر بھی موت آنی ہے، موت سے کسی کو کوئی چھٹکارا نہیں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ موت کا مزہ ہر ذی روح کو چکھنا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 1 لاکھ سال کی بھی زندگی آپ کو عطا کر دی جائے، یعنی جتنے بال ہیں اتنی زندگی عطا کر دی جائے، باوجود اس کے پھر جب یہ میعاد یہ مدت پوری ہوگی تو پھر آپ کو موت آنی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بولے ابھی کیوں نہ آ جائے؟ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ انہیں ایک پتھر کی مار پر ارض مقدس سے قریب کر دیا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں وہاں ہوتا، یعنی جہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے وہاں اگر میں ہوتا تو تمہیں ان کی قبر دکھاتا کہ لال ٹیلے کے پاس راستے کے قریب ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ہوا تھا۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر میں وہاں پہ موجود ہوتا جہاں ان کی قبر انور ہے تو میں تمہیں دکھاتا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کہاں پر ہے۔ تو محترمہ نغمہ صاحبہ، یہ واقعہ بالکل درست ہے، اور جبکہ صحیح بخاری میں موجود ہے تو ہم اس کا کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سوجھ عطا کرے، وما علینا الا البلاغ۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔